میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں انتہائی عبرت ہے کہ لوگوں کا مال مارنے چھیننے والا، بے حیائی کی طرف یوں نظر کرنے والا کہ اسے لذت اٹھاتا تھا، نیز غیبت و چغلی کرنے والے کا بھی ہم نے حال سنا کہ اس کا کس قدر برا حال ہے کہ وہ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے، اس کی ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بچنے کی اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا خالد ربعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں بیٹھا تھا، یہ کچھ لوگ ایک شخص کو لے بیٹھے، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے کسی کے بارے میں نے انہیں اس سے منع کیا تو غیبت سے باز آ کر کسی اور موضوع پر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسی شخص کے خلاف بولنے لگے۔ اب کی بار میں بھی کچھ دیر کے لیے گفتگو میں شریک ہو گیا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک لمبا سیاہ آدمی تھال میں خنزیر کے گوشت کا لوتھڑا لیے آیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے مجھے سختی سے جھنجھوڑ کر کہا تم نے اس سے بھی گندی چیز کھائی، یعنی غیبت کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گدی سے پکڑا اور خنزیر کا گوشت جس سے خون بہہ رہا تھا میرے منہ میں ٹھونسنے لگا، حتیٰ کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ خدا کی قسم 30 دنوں تک مجھے اس کی بدبو آتی رہی، اور میں جب بھی کھانا کھاتا تو اس خنزیر کے گوشت کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کرتا۔ الامان والحفیظ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بزرگ خوش نصیب تھے کہ ان کو دنیا ناپائیدار ہی میں خواب کے ذریعے خبردار کر دیا گیا۔ ہمارا کیا بنے گا؟ افسوس ہم نے تو نہ جانے کتنوں کی غیبتیں کی اور سنی ہوں گی، نہ جانے غیبتوں کا کتنا وبال ہمارے کاندھوں پر ہوگا۔ انسان قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی دے کر گھبرا کر کہے گا میں نے فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھی اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے کھڑے ہونے سے اس کی کمزوری کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کتنا عاجز ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور اس کی غیبت کی۔ یہ نمبر 1 ذہن میں بٹھا کر رکھیے اس بات کو۔ دوسری روایت سنیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے عرض کی فلاں شخص خود نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے کھلائے، اور نہ ہی چل سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے چلائے۔ تو شاہ ابرار ہم غریبوں کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا آقا ہم نے تو وہ بات کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا
تو تمہارے لیے وہ غیبت کے طور پر کافی ہے۔ غور کیجئے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان پر ایک ایک بات پر غور کرتے جائیے۔ یہ بیان بالخصوص آج کا بیان اپنے محاسبے کا بیان ہے۔ اس بیان کو سن کر ہر اسلامی بھائی اپنے شب و روز کے معاملات، اپنے افعال اور اپنے اقوال پر غور کرتا رہے اور سوچتا رہے کہ اب تک اور آج کے دن کوئی غور کر لے کہ کس قدر میں نے غیبتیں کی ہیں، کس قدر یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو گلشن عطار سے غیبت کے مدنی پھولوں کو چن کر آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ ہر اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ان کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کی زبردست بربادی کا سخت امکان ہے۔ آپ اس روایت پر غور کیجئے۔ حضرت سیدنا ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیع غرقد تشریف لائے تو میرے آقا دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم نے فلاں اور فلانا کو، یا فرمایا فلاں فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پھر بھی اس نے پروردگار غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر گرز مارا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھر دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انس کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر طاقت سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے ایک ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے، اور تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا، تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، آقا ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اب بھی غیبت سے نہیں بچیں گے؟ کیا اب بھی اسلامی بھائیوں کی برائیاں کرنے سے خود کو نہیں روکیں گے؟ میں انتہائی نازک موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ دو ایسے شخص کو قبر میں کیسا مارا گیا۔ ان کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر جدا ہو گئیں، ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ یہ تصور ہی ہمیں ہلا دینے والا ہے کہ کہیں غیبت کا وبال لے کر اگر ہم قبر میں اتر گئے، توبہ کیے بغیر مر گئے، ہمارا بنے گا کیا؟ آپ کو میں غیبت کی تعریف بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ غیبت سے بچنا آسان ہو جائے۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ غیبت کی یہ تعریف اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یعنی اپنے بھائی کے پیچھے، اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، اس سے غیبت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں،
جو بھی بیٹھا ہے، ہر اسلامی باعث ہر کوئی توجہ سے سنے، جو بھی بیٹھا ہے، کسی کی بات چلی، اوہ